مدینہ کی خاموش فضاؤں میں ایک ایسا نام گونجتا ہے جو محبت، حیا، قربانی اور ایمان کی علامت ہے۔ وہ نام ہے فاطمہ زہرا، رسول خدا کی لخت جگر، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آتی تھی، جن کے آنسو امت کے لیے دعا بن جاتے اور جن کی مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار دیتی ہے۔ فاطمہ وہ بیٹی جو اپنے والد کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھی اور امت مسلمہ کے لیے پاکیزگی، صبر اور تقوی کی زندہ مثال۔ مکہ کی گرمی، ریت، ظلم و ستم کا زمانہ، کفر کی آندیاں چل رہی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایمان کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس گھر میں ایک ننھی بچی فاطمہ بنت محمد کی پرورش ہو رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں ستایا جاتا، جب طائف میں پتھر برساتے جاتے، جب ابو لہب اور ابو جہل زخم پہنچاتے، تو یہی ننھی فاطمہ اپنے نبی پاک کی زخم دھوتی، ان کے چہرے سے خاک صاف کرتی اور کہتی، ابا جان آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی محبت اور ادب نے فاطمہ کے دل میں ایمان کی وہ چنگاری روشن کی جو پوری امت کے لیے مشغل راہ بن گئی۔ جب مکہ کے لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے تو فاطمہ اپنے والد کے پاس بیٹھ جاتی، قرآن کی آیات سنتے اور دل میں محفوظ کر لیتے۔ ان کی بچپن کی آنکھوں میں روشنی تھی اور ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک سمندر کی طرح موجزن تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ سے فرمایا، بیٹی علی تمہارے رشتے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فاطمہ شرم سے خاموش ہو گئی۔ ان کی رخساروں پر حیا کے رنگ تھے اور یہی خاموشی نبی کے لیے رضا کی نشانی تھی۔ پھر وہ مبارک دن آیا جب آسمان کے فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ زمین پر ایک ایسا نکاح ہوا جو فقر و قناعت، محبت و نور کی مثال بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے تمہارا نکاح فاطمہ سے آسمانوں پر کیا ہے، میں زمین پر اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ نہ کوئی قیمتی زیور، نہ شان و شوکت، بس چند درہم مہر کے طور پر، اور ایمان، محبت اور سادگی کا سب سے خوبصورت بندھن۔ مکہ کی تپتی دھوپ سے نکل کر نبی رحمت مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ایمان کے پھول کھلنے لگے۔ اسی مبارک سرزمین پر حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدینہ کے گھروں میں سادگی تھی، دلوں میں نور ایمان اور ہر در پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بکھری تھی۔ نکاح کے بعد حضرت علی اور فاطمہ کا گھر مدینہ کا سب سے بابرکت گھر بن گیا۔ یہ وہ گھر تھا جس کے دروازے پر نبی جب بھی آتے فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت، انما یزید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں راتوں کو تلاوت قرآن کی آواز آتی، جہاں روٹیاں فاقے میں بنائی جاتی اور جہاں ہر سانس عبادت بن چکی تھی۔ فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ محنت اور قناعت کی زندگی گزارتی رہی۔ جب چکی پیستے تو ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، جب پانی بھرتے تو کندھے پر نشان آ جاتے، مگر ان کے لبوں پر شکوہ نہیں بلکہ الحمدللہ کی زمزمے ہوتے۔ ایک دن نبی تشریف لائے اور فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان چکی پیستے ہاتھوں میں درد دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں،
ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ تمہارے جسم کے لیے راحت اور روح کے لیے سکون بن جائے گا۔ یہی فاطمہ تسبیح آج تک امت مسلمہ کے لیے خزانہ سکون ہے۔ وقت گزرتا گیا، مدینہ کی گلیوں میں وہی سکون، وہی ایمان کی خوشبو، مگر ایک دن ایسا آیا جس دن زمین اور آسمان بھی روک دیے۔ یہ وہ دن تھا جب رحمت العالمین اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب خبر ملی کہ رسول خدا کا وصال ہو گیا ہے تو حضرت فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا اور نبی کے حجرے میں آئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھا اور آہستہ کہا، ابا جان، آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ اب فاطمہ کے لیے دنیا بے معنی ہو گئی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، اے ابا جان، آپ رب کے بلاوے پر تشریف لے گئے۔ اے ابا جان، آپ کے بعد جبرائیل کا نزول رک گیا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سناٹا چھا گیا اور فاطمہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو امت کے لیے دعا بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد فاطمہ کا دل دنیا سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو تنہائی میں نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنے والد کے لیے دعا کرتی رہتی۔ دنیا کی تکالیف، کمزور صحت اور دیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، ان سب نے ان کے وجود کا کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ خاموش بیٹھی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پوچھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کیا بات ہے؟ فرمایا، علی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر وہ مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں سکون، نور، وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چھپی تھی۔ چند دن بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے وضو کیا اور نئے کپڑے پہنے، قبلہ رخ لیٹ گئی اور فرمایا، میرے بعد مجھے اس جگہ دفن کر دینا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر آنکھیں بند کیے، لبوں پر یا اللہ اور روح پرواز کر گئی۔ آسمانوں پر فرشتوں نے کہا، آج جنت میں نبی کی بیٹی واپس آ گئی۔ حضرت علی نے اشکوں کے ساتھ اپنی زوجہ کو دفن کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم مجھ سے بہت جلد جدا ہو گئی، لیکن تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی ایمان، صبر، حیا اور عبادت کا درس ہے۔ آج اگر کوئی عورت یا مرد زندگی کے امتحان میں تھک جائے تو فاطمہ کی زندگی کو یاد کرے، جہاں درد تھا مگر شکوہ نہیں، جہاں فاقہ تھا مگر شکر تھا، جہاں محبت تھی مگر دنیا کی لالچ نہیں۔ یہی وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہی وہ کردار ہے جو جنت کے راستے دکھاتا ہے کہ آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ دل چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے، سمجھنے یا دل کو سکون ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ تک مزید اسلامی واقعات، روح پرور کہانیاں اور دین اور دنیا کے پیغامات پہنچتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔